الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز حضرات و خواتین، کل کے درس میں بھی اسی آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا جو کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ زندگی میں اخلاص کی جو ضرورت ہے میں نے بتانے کی کوشش کی، اور آج میں اسی موضوع کا ایک اور پارٹ لے کر، دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں، یعنی ریاکاری سے ہم کیسے بچیں، ریاکاری کا علاج کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے اخلاص، یعنی اللہ کے لیے ہو، دوسرا ہے اتباع سنت، وہ کام نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو، یعنی وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرو۔ یوسف اسباط بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں تخلیص النیت من فسادها اشد علی العاملین من طول الاجتہاد۔ کہتے ہیں کہ عمل کی کثرت اخلاص کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ کیا مطلب؟ عمل بہت کرنا آسان ہے، مگر اس عمل میں اخلاص پیدا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تخلیص النیت من فسادها اشد علی العاملین من طول الاجتہاد۔ بہت عمل کرنا بڑا آسان ہے، مگر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری کے جذبات سے بچانا، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ انسان رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا رہا، پوری رات نماز میں کھڑا رہا، یہ اس کے لیے آسان ہے، مگر اس نماز کو اللہ کے لیے خاص کرنا، ریاکاری سے بچانا بڑا مشکل ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ 10 سال سے 20 سال سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دل میں کھٹکتے رہتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا، میں 20 سال سے تہجد کا پابند ہوں، ذرا بات نکلی تو فوراً بول دیتے، معلوم نہیں آپ کو 20 سال سے پڑھتا تہجد میں۔ تو اس طریقے سے عمل کرنا آسان ہے، عمل کو چھپانا، عمل کو اللہ کے لیے خاص کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شیطان کسی نہ کسی ذریعے سے زبان سے پھسلا دیتا ہے اور عمل کو باہر کر دیتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کیسے پیدا ہو اور ریاکاری کی جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات دل کی نگرانی کرنا۔ ریاکاری سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ دل کی نگرانی، ہمارا جو دل ہے اس کی نگرانی ہم خود کرنا ہے، کیونکہ وہاں کون ہوتا ہے؟ شیطان وسوسے پیدا کر کے عمل کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ترکاری کے دکان والا اگر نگرانی نہیں کرے تو بکری کھا لے گی نا۔ ویسے ہی ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی ہم نگرانی نہیں کریں گے تو شیطان اس کو کھا جائے گا۔ ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے حج عمرے کو، ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو یہ شیطان ہے ختم کر دے گا۔ تو دل کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے مشہور تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ۔ کتنی بڑی بات ہے، غور کیجئے۔ رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو اپنی سوچ پہ پھر سوچتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے قدم بڑھانے سے پہلے رکتا ہے اور نیت کو چیک کرتا ہے، جو قدم میں بڑھا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔
سوچتا ہے، رکتا ہے اور نیت کو چیک کر کے آگے بڑھتا ہے۔ دعا دے رہے ہیں مشہور تابعی، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو اپنا کام کو شروع کرنے سے پہلے کام کو چیک کرتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے نیت کرتا ہے نا انسان، نیت کو چیک کر لینا، ہماری نیت خالص ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان نیت کرے بغیر، ارادہ کرے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ہر کام کا نیت اور ارادہ ہے۔ ہاں، وہ سویا ہوا انسان ہی بغیر نیت کے چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نیند میں چلتے ہیں، کہاں جاتے معلوم نہیں، دروازہ کھول کے نکل جاتے، بعد میں ہوش آیا تو گھر کو اندر آ جاتے۔ تو سونے والا انسان بغیر ارادے کے چلتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیکن ہر انسان جو ہے، جو جاگتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کرتا ہے، تو نیت کو چیک کرنا چاہیے کہ میری نیت خالص ہے کہ نہیں۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص باہر سے بہت اچھا ہے، اچھے کپڑے، اچھا لباس، بہت خوبصورت ہے باہر سے، اندر سے گندا ہے، یعنی نیت میں خطرہ، نیت میں کھوٹ ہے، نیت گندی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مثال بیت الخلاء کی ہے۔ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، اندر خوشبو رکھے ہوئے ہیں، چمکتا دمکتا بیت الخلاء ہے، لیکن جو گندگی کا جو راستہ اندر ہوتا ہے، وہاں کتنا گندا ہوتا ہے اندر سے۔ بیت الخلاء باہر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے، اندر سے بہت گندا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کی مثال جو باہر سے بہت اچھا ہے اور اندر سے نیت اس کی گندی ہے، تو یہ مثال اس کی مشہور تابعی نے دی ہے۔ اور یہ ہے دل کی نگرانی۔ دوسری بات ہے عمل کرتے وقت اللہ کی طرف ہماری دھیان ہونا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمارا چہرہ تو نماز میں قبلے کی طرف ہے، دل کا قبلہ کدھر ہے؟ دل کا قبلہ تو ہمارا دل بھی اسی اللہ کی طرف اگر ہو تو عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور ریاکاری کے جذبات ختم ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، پورا دھیان، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے دے گا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں نا، ایک مہمان آئے اللہ کے نبی کے پاس، مسجد میں بیٹھے تھے، پیارے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، گھر میں کچھ ہے کیا مہمان کے لائیے۔ ساری بیویوں کے پاس سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج ان کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ نبی کہہ رہے ہیں گھر میں ہے نہیں، ان کو بھی خبر نہیں، لیکن نبی کی بات ہے، مہمان کو اپنے گھر لے کے گئے۔ اندر گئے، مہمان کو باہر کھڑا کیے، بیگم سے کہا جی آج ہمارے گھر کون آئے جانتے ہو؟ مہمان رسول آئے ہیں، رسول کے مہمان آئے، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیگم نے کہا جی آج رات تو ہمارے گھر کا یہ فیصلہ ہے، مجھے اور آپ کو بھوکے سونا ہے، مجھے اور آپ کو بھوکے سونا ہے، جو کچھ تھوڑا کھانا ہے وہ بچوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا بیگم ایک کام کرو، بچوں کو آج تھپک کے سلا دو، بچوں کا کھانا آج مہمان کو کھلائیں گے۔ بیوی بھی بڑی نیک تھی، فوراً مان گئی، بچوں کو ویسے ہی سلا دیے اور مہمان کو اندر بلائے، دسترخوان بچھائے۔ اس زمانے میں چراغ جلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیگم سے جب بھی کھانا وغیرہ رکھو گی نا، ایسا ویسا کر کے چراغ بجھا دینا، کیونکہ مہمان کے سامنے ایک پلیٹ ہے، میزبان کے سامنے ایک پلیٹ ہے، دونوں کے بس ہونے کے لیے اتنا کھانا نہیں ہے۔
میں پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھتے رہیں گے میں بھی کھا رہا ہوں، اندھیرے میں پورا کھانا میں مہمان کو کھلا دوں گا پیٹ بھر کے، اور مہمان پیٹ بھر کھا لیے۔ سبحان اللہ۔ صبح میں وہ صحابی فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، ان کے کچھ کہنے سے پہلے آسمان سے وہی آ چکی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں اپنا گھاٹا کر کے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کیسے معلوم ہوا؟ چراغ بجھا ہوا ہے، رات کا اندھیرا ہے، گھر کی چہار دیواری میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر اللہ نے دیکھا اس کو۔ اللہ اتنا خوش ہوا اس میزبان سے اور ان کی بیوی سے، خود بھوکے رہ کے مہمان کا پیٹ بھرے۔ آسمان سے قیامت تک قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی، وہ مہمان نوازی۔ سبحان اللہ، غریبی میں ویسی مہمان نوازی یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بتانا کیا چاہتا ہوں میں، ہماری توجہ، ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو تو ریاکاری نہیں آتی عمل میں، تو توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ہماری پوری توجہ۔ اور تیسری بات، لوگوں کی ثنا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دو۔ لوگوں کی ثنا کا مطلب لوگوں کی تعریف نہ کو، لوگوں کا شکریہ بھی نہیں چاہیے، لوگوں کی تعریف توصیف نہیں چاہیے۔ اللہ راضی ہو جائے میرے عمل سے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ مومنوں کی صفت کیا بیان کی گئی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومن اپنی محبوب چیز کو مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ یہ جو کھلائے ہیں نا ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کھلائے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم آپ سے جزاک اللہ بھی نہیں چاہتے، ہم آپ سے تھینک یو بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ شکریہ بھی مت بولو، آپ کھا لیے نا چلے جائیے، اللہ کے لیے کھلائے ہم، شکریہ کے کلمات سننے کے لیے ہم نہیں کھلائے آپ کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شکایت کرتے، کیا جی اتنا اہتمام کر کے کھلائے نا، اچھا ہے بول کو بولے نہیں انہوں، شکریہ بھی بولے نہیں، کیا کھالے کو چلے گئے۔ یہ ریاکاری ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلائے یا شکریہ کے کلمات سننے کے لیے کھلائے، تعریفی کلمات نہیں، یہ اگر دل میں آتا ہے تو یہ بھی ریاکاری کا ایک شائبہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، انسانوں کی تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں، 5 منٹ میں انسان بھول جاتا۔ انسان کی تعریف چاہیے، جو انسان ننگا پیدا ہوا ایسے انسان کی تعریف چاہیے۔ ایک بھکاری کی تعریف سننا پسند کریں گے آپ؟ رحمان کی بنائی ہوئی وسیع و عریض جنت نہیں چاہیے؟ اور انسان کی تعریف کے لیے اپنا پورا عمل اسے دے دیتے ہیں آپ۔ انسان کی تعریف سننا چاہتے ہیں، آپ کب تعریف سنیں گے؟ اپنا عمل بتائیں گے تو وہ تعریف کرے گا۔ تو اپنی پورے اعمال آپ انسان کو دیتے ہیں تعریف کے لیے، وہ کیا دیتا آپ کو؟ آپ کو سونا دیتا اٹھا کے، چاندی دیتا ہے؟ کیا بھی نہیں دیتا، صرف تعریف کے لیے آپ پورا عمل دے دیا اسے۔ اگر یہی عمل آپ اللہ کو دیں گے تو اللہ آپ کو جنت دے گا۔ تو جنت کے لیے عمل کرنا ہے ہم کو، کسی کی تعریف سننے کے لیے اگر عمل کریں گے تو عمل برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کسی کی تعریف توصیف کی اگر ہمارے دل میں خواہش ہے تو یہ ریاکاری کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیت کو اونچی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔